press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. میرے بھائیو، بزرگ دوستو، ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں جتنے بیٹھے ہیں، مبارک وقت ہے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کا برکت ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے تو برکتیں اور بڑھی ہوئی ہیں، اور قلوب اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، توبہ کے ساتھ، اپنے گناہوں پر ندامت و پشیمانی کے ساتھ، اور اللہ کی محبت کی حصول کے لیے گھروں کو چھوڑے ہوئے معتکفین حضرات ہیں. اس لیے ساری چیزیں ملا کر خلاصہ یہ ہے کہ بہت برکت والا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہے کہ میں دعا کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں سے نفع پہنچائے اور آپ حضرات کو بھی نفع پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ دعا کی حقیقت ہم کو عطا فرما دے، دعا کی حقیقت ہم کو عطا فرما دے. میرے بھائیو، اگر آپ ڈکشنری اور لغت کی کتاب کو جا کے دیکھو تو دعا یدعو دعاءً کے معنی آئیں گے کسی کو پکارنا، مانگنا، پکارنا. قرأ یقرأ قراءةً کے معنی ہے پڑھنا، اور دعا یدعو دعاءً کے معنی ہے مانگنا. پڑھنے کا انداز ذرا الگ ہوتا ہے اور مانگنے کا الگ ہوتا ہے. کتابیں پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جب مانگتے ہیں تو عاجزی، مسکنت، بے کسی، بے بسی، احتیاج، فقر، جتنا یہ ظاہر ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا بیچ میں ایک دن مثال دیتے ہوئے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچہ کس طرح مانگتا ہے ماں سے، رو پڑتا ہے، بل بلا جاتا ہے، بالآخر چاہے ماں کو غصہ آئے اور جب کچھ بھی ہو لیکن اس کی محبت جوش میں آ کے رہتی ہے. سوئی ہوئی ہے ماں اور بچہ برابر میں لیٹا ہوا، رات کو آنکھ کھلی اور رونے لگ گیا. ایک بار رویا، تبتبیدی نہیں مانا، دوبارہ رویا، پھر تبتبی دے کے سنانا چاہا، نہیں مانا. اب امی کو نیند آ رہی بہت گہری، کیونکہ بہت وقت گزر چکا تھا سوتے ہوئے رات، لیکن اس بچے کی سچی تڑپ لگن اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، یہ آہذاری، اس نے امی کی نیند بھی اڑا دی اور امی کو مجبور کر دیا. اس کی محبت جوش میں آئی، بالآخر اٹھی اور اس کو دودھ پلایا. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ خون ہی تو ہوتا ہے جس کو اللہ دودھ میں تبدیل فرما دیتے ہیں. بن گیا وہ دودھ اور پلایا. اس کے بعد بچہ سویا اور یہ اماں بھی سو گئی. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جس وقت مانگے ہاتھ اٹھا کر بھائیو تو دعاؤں کو پڑھے نہیں. ہمارا آج مزاج بن گیا پڑھنے کا. میں یہاں کی بات نہیں کرتا، میں یہاں زیادہ رہتا نہیں، اپنے وطن کی بات کرتا ہوں کہ کیا ہو گیا، سارے امام نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں، اور پھیرنے کے بعد کچھ رٹے رٹائے جملے، ان کی زبان پر کچھ دعائیں رٹ رکھی انہوں نے،
یعنی اس طرح رکھ رکھی ہے کہ کبھی کبھی ادھر بھی دیکھتے رہیں گے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. مقتدی ادھر یہاں دیکھ رہا. آمین آمین آمین. نہ بیچارے امام کو دعا کی حقیقت کا پتہ اور نہ مقتدی کو پتہ. میں ساؤتھ افریقہ میں گیا, ایک مرتبہ پہنچا, جب شروع میں گیا تو مجھے نماز پڑھانے کے لیے کہا. میں نے 2 مرتبہ نماز پڑھائی تو میں نے سرًا نماز کے بعد اپنی دعا مانگی اور مقتدیوں سے کہا تم اپنی مانگو. دعا کا معنی مانگنا ہے, منگوانا نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی جب مجمع اکٹھا ہو اور کبھی کبھی خاص مواقع کے اوپر منگوا دینی چاہیے. جمعے میں, کبھی دوسرے موقعوں پر, کبھی اور جلسہ ہوا ہے, اجتماع ہوا ہے, بیان ہوا ہے, لوگ جمعہ منگوا دو. تو خیر میں نے ان سے کہا بھائی تم نہیں مانگو, تو مانگو گے تو ذرا توجہ سے مانگو گے نا. اب ایک آدمی کے گھر میں اس کی ماں کو خود بیمار ہے, تڑپ رہی ہے, اور فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں فرض نماز کے بعد دعا مانگوں. وہ بیچارہ کیسے مانگے؟ امام اس کو موقع ہی نہیں دے رہا ہے. امام کے کچھ رٹے رٹائے جملے ہیں, خاص چیز وہ یاد کر رکھے اس نے. وہ پڑھتا سارے مقتدی آمین 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 اور سلام ڈالتے پھر دیش نے بیچارے نے. اب یہ تو چاہ رہا تھا کہ میری معاشی مشکل ہے, قرض کے بوجھ میں ہوں, فرض نماز کے بعد دعا قبول ہے. میں چاہتا ہوں اپنے قرض کے لیے اللہ سے کیا مانگوں؟ دعا. تمہارے ساتھ تو موقع نہیں دے رہے. تو میں آج آپ کو اس کچھ وقت میں مختصر دعا کی حقیقت اور مانگنے کا انداز و طریقہ اور دعا کی مقبولیت کا معنی و مطلب اور دعا کی مقبولیت میں رکاوٹیں جن وجہوں سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, بہت قیمتی مضمون ہے. کیونکہ صبح شام ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے احقر ذہن میں لاتا ہے کہ مجمع کی ضرورت کون سی چیز ہے, اسی پر پھر بیان کرتا ہوں. ورنہ فرض کرو کہ بھائی ایک چیز آئی اس پر بیان شروع. جیسے رمضان میں جتنے بیان ہوں گے اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. 20 سال سے رمضان میں مسلمان اسی آیت پر بیانات سنتے چلے آ رہے ہیں. اچھا ہے ماشاءاللہ, قرآن کی تفسیر ہے, مسلمانوں کے سامنے آنی چاہیے بے شک. لیکن ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے جو زخم ہو وہاں کیا رکھو؟ مرہم رکھو. یہ مفتی شفیع, مفتی تقی عثمانی 2 بڑے عالم ہیں, پاکستان کے بڑے علماء میں ہیں ماشاءاللہ. کئی سال تک کے لیے ان کے شیخ نے ان کے بیانات بالکل بند کر دیے تھے, پابندی. ڈاکٹر عبدالعلی صاحب نے کہا بیان بند. کیوں نہیں پوچھ سکتا مرید؟ اگر مرید کیوں پوچھے تو مرید کہاں ہے؟ وہ مرید اگر اپنے شیخ سے پوچھے یہ آپ نے مجھے کیوں کہا کرنے کے لیے, کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ اس کا حق نہیں ہے مرید کو. جب شیخ پر اعتماد ہے, یا تو پھر جب شیخ آپ منتخب کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں کسی کو, پہلے دیکھو کہ کتاب و سنت, قرآن و سنت اس کی زندگی میں ہے, اس کے عمل 24 گھنٹے کے سنت کے مطابق ہے, یہ خود دین پہ چلتا ہے. جب دیکھ لیا کہ ہاں یہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے, متبع سنت و شریعت ہے, تو اب وہاں ہر بات میں جی ایسا کیوں کروں میں, ایسا کیوں کروں میں. تو دونوں بیچارے دونوں بھائیوں نے کہا جی حضرت بہت اچھا. ریڈیو پاکستان والے آئے, بیان دے دو, کہا منع کیا. حضرت نے ارے دے دو, منع کیا. اچھا ہم جاتے ہیں جا کے بیان کرنے کی اجازت مانگتے ہیں. جاؤ اگر اجازت دیں کہ حضرت کر دیں گے. حضرت کے پاس پہنچے کہ نہیں بھائی نہیں ان کو بیان نہیں کرنا ہے, نہ ان پر بیان کی پابندی. جی کئی سال کے بعد پابندی اٹھائی, اور اٹھانے کے بعد یہ کہا کہ اب سنو, اب جاؤ خوب بیانات کرو, لیکن خبردار اگر رسمی بیانات کیے. رسمی بیانات جانتے ہو کیا ہوتے ہیں؟ شب برات آئی تو شب برات پہ پوری تقریر آ گئی تھی. لیلۃ المعراج آئی, ہمارے یہاں انگلش میں کہوں سے بگ نائٹ, تو پورے امام صاحب آئے اور ساری معراج کی تقریر کر کے چلے گئے. ارے بھائی حضرت ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ان سے؟ جہاں جاؤ دیکھو ضرورت کیا ہے, اس کے مطابق بیان کرو. مجمع کو ضرورت ہے ٹی وی, ویسیآر, انٹرنیٹ, لڑکے لڑکیوں کے چکر, اسلامی تعلیم, مدرسوں کی تعلیم, کالج کی تعلیم, حلال مال بھی, سود کھانا, رشوت لینا, انٹرسٹ کا پیسہ لینا اور انشورنس کا پیسہ لینا, اور والدین کی عظمت نہ کرنا, احترام نہ کرنا. بہت سارے ایسے موضوع ہیں جن میں امت پس رہی ہے, گھر اس میں مبتلا ہے, تکلیفوں میں ہے.
تو فرمایا کہ جا کر جو زخم دیکھو وہاں مرہم رکھو، رسمی بیانات نہ کرنا۔ یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے کن کو کہا؟ مفتی تقی اور مفتی رفیع، بڑے علماء ہیں بھائی، ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے۔ تو میں بھی اللہ سے مانگ لیتا ہوں کہ یا اللہ ایسی کوئی بات دل میں ڈالیے، ہر بیان سے پہلے مانگتا ہوں کہ جو اس مجمع کی کیا ہو ضرورت اور ہم سب کی ضرورت ہو، اور وہی بات دل میں ڈال دیجیے۔ تو کئی باتیں آج ذہن میں آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی، اس کو اچھے سے غور سے سننا۔ اللہ کرے کہ اس کا سب پہلو توفیق الہی فضل خداوندی سے بیان ہو جائے، سامنے آ جائے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے پیاروں، کہ داعی دعان کے اصل معنی ہے مانگنا۔ میرے بھائیوں، مانگنے والے کا انداز عاجزانہ ہوتا ہے، متواضعانہ ہوتا ہے، مسکنت والا ہوتا ہے، تضرع والا ہوتا ہے، گریہ و بکا والا ہوتا ہے۔ اگر یہ انداز ہو مانگنے والے کا تو جس سے مانگا جاتا ہے اسے بڑی جلدی رحم آ جاتا ہے، اور جب رحم آتا ہے مدعا ہمارا حاصل۔ مدعا حاصل کا مطلب جو مانگ رہے ہیں مل جائے گا۔ اور اگر یہی بات نہ ہو، انسان کے لیے چہرہ اور اللہ کے لیے دل برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، آپ گئے وہاں اس کے پاس دربار میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں اس کو، یہ بیٹھے یہاں سامنے بادشاہ، اس سے کہتے ہیں میں اصل میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ کچھ ضرورت مجھے تھی آپ سے، اب بتائیے وہ کام ہے کہ آپ کو کرنا ہے، آپ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ سامنے بیٹھا ہے بادشاہ، ادھر کرسی ہے اس کی، کبھی ادھر چہرہ لے جا رہا، کبھی ادھر لے جا رہا، کبھی ادھر لے جا رہا، اس سے بات کر رہا تو درباریوں سے کہے گا نالائق کو اٹھاؤ، اس کو نکالو یہاں سے، ادھر پھینکو نکال کے، آیا ہے مجھ سے درخواست لے کر، اور اتنا اس کو سلیقہ نہیں کہ درخواست کیسے پیش ہوتی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے جیسے درخواست دے رہا ہے؟ میں اس کی طرف متوجہ ہوں اور یہ چہرے کو ادھر 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 پھرا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بعین ہی یہی حال دل کا ہے۔ جو دل ادھر ادھر کے خیالات دل میں رکھے ہوئے اور سوچ کہیں ہے، فکر کہیں ہے، اور زبان پہ مانگ رہا ہے اللہ سے، اس کو عربی زبان میں حدیث شریف میں قلب لاہن کہا جاتا ہے۔ غافل دل، جس میں غفلت بھری ہے، کدھر کدھر کے خیالات، مانگ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مگر وہ مانگنا پڑ رہا ہے، دل کہیں سے کہیں ہے، خیال کہیں سے کہیں ہے، متوجہ اللہ نہیں ہے۔ تو مانگنے کے لیے میرے بھائیوں چاہیے کہ قلب، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور ہماری ظاہری حالت بڑی مسکنت والی، عاجزی والی ہو، اتنی عاجزی مسکنت والی کہ اگر آنسو بھی نکل جائے تو بہت بہتر۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابکو، اللہ کے سامنے رو، فإن لم تبکو، اگر نہ رو سکو فتباکو، تو رونے والوں کی صورت بنا لو۔ بعض لوگوں کو رونا نہیں آتا، دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم رونا نہیں آتا، اس لیے نہیں آتا کہ گناہ بہت کر رکھے ہیں تو دل پتھر ہو چکا ہے، دل پتھر ہو چکا ہے، گناہ بہت کیے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جمود العین من قسوۃ القلب، یہ جو آنکھیں ہماری خشک ہوتی ہیں، آنسو نہیں نکلتے، یہ دل کی سختی سے ہے۔ بھائیوں جتنے یہاں بیٹھے ہو، اپنے گریبان میں سارے منہ ڈال لینا اور غور کر لینا۔ میرے شیخ مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بیان و تقریر سننے کے لیے جانے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس لیے جاتے ہیں کہ دیکھوں گا کہ اس کا مبلغ علم کیا ہے، چیک کروں گا، ٹیسٹ لوں گا۔ کچھ اس لیے جاتے ہیں کہ کوئی ایسی ویسی بات ملے تو کل کو اخبار میں نکال کے ان کا بدنام کروں گا۔ کچھ اس لیے جاتے ہیں، قلم کاغذ لے کے بہت اچھے اچھے بیانات معلومات ہیں جمع کر کے لکھ لوں گا۔ کچھ اس لیے جاتے ہیں کہ میں وہاں پر جاؤں تاکہ مجھے اجر و ثواب ملے، سنا ہے کہ ایسی مجلسوں کی اللہ بخشش کر دیتے ہیں۔ کچھ اس لیے جاتے ہیں۔ فرمایا اس میں بعض نیتیں تو بالکل فاسد و بیکار، اور بعض ایسی نیتیں ہیں جو ٹھیک ہے، اچھی ہے، اچھا ہے، جاؤ۔ لیکن اس کے بعد فرماتے تھے، جب اللہ والوں کی مجلس میں، اہل دل اہل علم کی مجلس میں جاؤ، میں بیانات سننے جاؤ، یہ نیت دل میں لے کے جاؤ کہ میں جا کر کے غور کروں گا کہ جو تقریر میں باتیں آ رہی ہیں، میرے اندر ان میں سے کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں اور کتنی وہ خراب باتیں ہیں جو میرے اندر ہیں۔ اچھی اچھی باتیں ہیں تو میں کہوں گا الحمدللہ الحمدللہ،
5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں، خشوع و خضوع سے بھی پڑھ رہا ہوں، جی زکوٰۃ بھی نکال دی ہے، روزے بھی سارے رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی، اس پہ میں کہوں گا الحمدللہ۔ اور جو باتیں ایسی بیان ہوں گی جو خراب ہیں، غلط ہیں اور میرے اندر پائی جا رہی ہیں، ان باتوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی فکر کروں گا۔ تو اگر کوئی میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے دیکھے 24 گھنٹے میں کبھی میں نے آنسو نکالا، چلو 24 گھنٹے کو چھوڑ دو، 1 ہفتہ گزر گیا، میں کبھی 5-10 منٹ کے بھی اللہ کے سامنے رویا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہوئے؟ جو میں سنا رہا ہوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں، ابکو، رو اللہ کے سامنے، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا، اگر تم نہ رو سکو، فَتَبَاكُوا، تو رونے والوں کی کیا بنا لو؟ صورت بنا لو، شکل و صورت۔ بعد رات ملتزم پہ جاتے ہیں، بیچارے کھڑے رہتے ہیں بیت اللہ پر، اللہ کا گھر جو ہے، اللہ کے گھر کے درمیان اور حجر اسود کے درمیان کے حصے کو ملتزم کہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، رونا نہیں آتا، آ کے کہتے ہیں حضرت بڑی تکلیف میں ہوں۔ کیا تکلیف ہے؟ کیا بتاؤں، بس اتنا مزے لے لے کے لوگ رو رو کے اپنی حاجتوں کا سوال کر رہے ہیں، شاہی در پہ آئے ہیں، اپنی بھیکیں مانگ رہے ہیں، رو رو کے اپنی جھولیاں پھیلائے ہیں، لیکن پتہ نہیں میں کیا منحوس ہو چکا ہوں، کیا شقاوت نے مجھے گھیرا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب آنسو نہ نکلے اس کی 2 وجہیں علماء نے بیان کی ہے، وہ آپ غور سے سن لیجئے۔ ایک یہ بات بیان فرمائی کہ جمود العین من قسوۃ القلب، آنکھوں کا خشک ہونا ہوتا ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل سخت کب ہوتا ہے؟ من کثرت الذنوب والخطایا والمعاصی، جب گناہ انسان بہت کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اللہ کا مومن بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر جا کے ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، سیاہ نقطہ، کالا نقطہ، کالا دھبا۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کالا دھبا ایسے بالکل دھل کر صاف، جیسا سفید کپڑا صاف شفاف اللہ تعالیٰ جو ہے دھل دیا جائے، سفید کپڑا دھل دیا جائے اور دھل کر کے جو ہے اس کا وہ دھبا صاف، تو ویسا کا ویسا چٹا گورا سفید رہتا ہے، دھبا صاف۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا، پہلے تو لڑکی سے بات شروع کی، گناہ، پھر اور آگے بڑھا گناہ، پھر اور آگے بڑھا گناہ، پھر مووی فلمیں دیکھنی شروع کی، گناہ، پھر داڑھی کٹانے پہ آیا، گناہ، پھر پینٹ شرٹ پہن کر ویسا حلیہ بنائے جیسے فلم اسٹاروں کا حلیہ اس نے دیکھا ہے فلموں کے اندر، گناہ۔ جب یہ گناہوں کی دلدل میں چلتا گیا تو وہ دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ بچائے صاحب، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ حفظ و امان میں رکھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دل سیاہ ہوتے 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 بالکل سیاہ کالا پتھر ہو جاتا ہے کہ اب اس میں نہ تو حق بات سننے کی صلاحیت رہتی، نہ حق بات پڑھنے کی صلاحیت رہتی، اور نہ حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رہتی۔ ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی وہ رین ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور یہی وہ مہر لگانا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے کانوں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیسا پردہ ہے؟ حق بات کو قبول کرنے سے پردہ ہے، اور دیکھنے سے پردہ ہے، سننے سے پردہ ہے، اور دل کے ماننے سے پردہ ہے۔ کس قدر خطرناک بات ہے۔ ملے گا آپ کو اس اسٹریٹ میں بہت سارے ایسے لوگ، کوئی مولوی عالم دین تبلیغ والا جماعت والا چلا جائے، میاں جاؤ جاؤ جاؤ، بس ٹھیک ہے، آپ اپنی حالت پہ ٹھیک ہے، ہم اپنی حالت پہ ٹھیک ہے، ارے قبر میں ہونے والا، آخرت میں ہونے والا، ارے دیکھی جائے گی، مولوی صاحب کیا ہے، بس دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے، ہو جائے گا جو ہوگا۔ یہ ہے وہ سخت جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، بہت بری حالت ہے، خدا بچائے اس حالت سے۔ یہ حالت کب پیدا ہوتی ہے؟ حدیث شریف سے میں نے پورا سمجھایا آپ کو کب پیدا ہوتی ہے۔ تو بھائیو، دل سخت ہونا بڑا خطرناک ہے۔
دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے مانگو اور آنسو بہاؤ. دوسرا ایک وجہ، ایک سبب اور بھی سن لیجئے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آنسو وقتی خاص مجمع ہے. یہ پوری زندگی میں شاید یہ بات آپ کے سامنے پہلی بار بیان کروں گا، کیونکہ یہ عوام میں نہیں بیان کرنے کی، خاص مجمع ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بھی آنسو چھین لیتے ہیں وقتی طور پر. اچھا خاصا میں رو کے تہجد میں مانگتا تھا. اب اپنے شیخ کو خط لکھتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا بتاؤں، میں تو بہت بے چین ہو گیا ہوں، میں تو تڑپ رہا ہوں، اس لیے کہ میری تو ایک عجیب حالت تھی، وہ چھن گئی اور وہ مجھے نصیب نہیں ہو رہی. نہ معلوم مجھ سے کیا گناہ ہو گیا. رو کے اللہ سے بڑی دعائیں کرتا تھا اور اب تو مجھے رونا دعا میں آتا ہی نہیں ہے. حالانکہ شیخ نے پوچھا کیا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ کہتا ہے کہ نہیں حضرت، سارے وہی معاملات جو کہ تو ہیں. اور اب تو نماز بھی جب پڑھتا ہوں تو جو مزہ، جو سرور، جو کیفیت پہلے آتی تھی وہ کیفیت نہیں آ رہی، وہ مزہ نہیں آ رہا ہے. پتہ نہیں مجھ کو کیا ہو گیا. یہ جو بیٹھا ہے فقیر، اس پر یہ حالت گزری ہے. جب گزری تھی تو میں نے اپنے شیخ شاہ مسیح الامت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کو لکھا، حضرت رونا بھی سارا ختم اور نماز بھی مشکل سے کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں، ورنہ نماز کو میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے. طبیعت چاہتی ہے، جی چاہتا ہے، وضو کرتا ہوں، جاتا ہوں، لیکن جو کیف و سرور تھا وہ نہیں آ پا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، کبھی اللہ تعالی عبادات کا لطف اور یہ مزہ اٹھاتے ہیں، رونے کا مزہ اٹھاتے ہیں. غور سے سننا میرا جملہ. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرا بندہ کہیں مزوں اور لذتوں کا عابد تو نہیں بن گیا. میرا عابد ہے مزوں اور لذتوں کا، اس کا معبود میں ہوں، یا مزے اور لذتیں اور انجوائے اور ٹیسٹ یہ اس کا معبود ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اس حالت کو کہتے ہیں حالت قبض. پہلی حالت کو کہتے ہیں حالت بسط، اس حالت کو کہتے ہیں حالت قبض. پریشان نہ ہونا چاہیے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب گناہ نہیں کر رہا ہے اور اچانک ایسی حالت آ جائے تو اس حالت کا مقام اور اجر اللہ کے یہاں زیادہ ہے بنسبت رونے والی حالت کے. سمجھے بھائیو؟ بعضوں کو حالت پیش آتی ہوگی، وہ سوچتے ہوں گے کیا ہو گیا. جب احقر کو پیش آئی تو جی نہیں لگتا تھا. میرے شیخ نے لکھا، اچھا اپنے جی کی عبادت کرتے ہو، اچھا مزوں کی عبادت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں وقتی طور پر تمہیں، تم مزوں کی عبادت کرنے تو نہیں لگ گئے، میری عبادت کرو. اس لیے طبیعت لگ نہیں رہی، جی چاہ نہیں رہا، پھر عبادت کر رہا ہے تو ڈبل ثواب پا رہا ہے. یہ بات ہمارے شیخ پیر و مرشد حضرت مسیح الامت جلال آبادی کی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کئی جگہ لکھا ہے. تو دعا کا مضمون چل رہا ہے، اس لیے یہ بات عرض کر دی، گھبرا مت جانا کہ اچانک کبھی جو ہے رونا چلا گیا. حضرت مجدد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، جب انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شیخ کسی مرید کو خود کھینچتا ہے اپنی طرف، اس کے اندر صلاحیتیں دیکھتا ہے. تو حضرت حاجی صاحب نے خود ان سے کہا بیعت ہو جاؤ، بیعت ہو جاؤ. اچھا کر لو، لیکن ایک بات ہے، تہجد وہجد پڑھنے کے لیے نہ کہنا مجھ سے. کبھی آپ کہیں تہجد پڑھنا، ذکر کرنا، یہ سب میرا کام نہیں ہے. میں تو پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، میں تو پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں. تہجد ذکر وغیرہ کی باتیں مجھ سے مت کہیے گا. حضرت حاجی صاحب صاحب بصیرت و فراست آدمی تھے، کوئی معمولی انسان تھے. کہا کہ نا بالکل نہیں کہیں گے، آپ تو فرائض و واجبات پڑھتے رہنا، سنتیں، اور اپنا تعلیمی کام میں لگے رہنا، ہم نہیں کہیں گے. جس دن بیعت ہوئے اسی دن حضرت حاجی صاحب نے اپنی چارپائی کے پاس، حضرت حاجی صاحب ان کی حضرت گنگوہی گنگوہی نمبر اللہ کی چارپائی بچھائی پاس ہی میں. رات کو اٹھے، خانقاہ میں اور بھی ذاکرین شاکرین تھے، حضرت بھی تھے. ہائے ہائے، اٹھ کے جو نماز پڑھی اور جو ذکر شروع کیا ہے، تو اب کہاں رہا جاتا تھا حضرت گنگوہی سے سوئے ہوئے. چنانچہ حضرت اٹھ گئے، نمازوں میں لگ گئے. کبھی مرکز نظام الدین جاؤ، 2:30-3 بجے کے بعد رات کو آپ کو سویا جا ہی نہیں سکتا.